پاکستان میں مہنگائی میں کمی ہوگی، ترقی کی رفتار ہدف سے کم رہے گی۔ IMF نے پیشگوئی کر دی۔ ورلڈ اکنامک رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان کی شرح نمو 2.6% رہے گی۔ 2030 تک 4.5% تک پہنچنے کا امکان۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 0.1% رہنے کی پیشگوئی۔ عالمی سطح پر جاری تجارتی جنگ سے معیشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ معیشت کی بہتری کا مشن۔ وزیر خزانہ کی امریکہ میں عالمی مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر سے اقتصادی اصلاحات اور کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے فوری نفاذ پر تبادلہ خیال۔ سعودی فنڈ برائے ترقی کے CEO سے تیل کی سہولت اور N25 کے لیے فنڈز جاری کرنے کی درخواست۔ ڈوئچے بینک اور موڈیز کے حکام سے پانڈا بانڈ کے اجرا پر بات چیت۔ نئی نہروں کے معاملے پر سندھ میں احتجاج جاری۔ خیرپور ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا چھٹے روز میں داخل۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل۔ قاضی احمد میں شدید گرمی کے باعث گاڑیوں میں کوئلے کو آگ لگ گئی۔ سکھر، گھوٹکی اور کنکوٹ سمیت کئی دیگر شہروں میں بھی دھرنے۔ شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کئی شہروں میں دھرنوں کے باعث پیٹرول کی قلت پیدا ہونے لگی۔ کراچی سٹی کورٹ اور ملیر کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال، سائلین پریشان۔ کون سی نہر کا پانی بند کر کے نئی کنالز کو دیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی کا سوال۔ چودھری منظور نے کہا سندھ کا پانی چھین کر کسی اور کو نہیں دینے دیں گے۔ 1 سال ہو گیا، حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا۔ ندیم افضل چند کی بھی پنجاب حکومت پر کڑی تنقید۔ بولے صوبے میں نہروں کے وارث آپ نہیں، محکمہ آبپاشی ہے، آپ خریدار ہو سکتے ہیں، پنجاب کے وارث نہیں۔ نہروں کے معاملے پر جو ہو سکا کروں گا، پاکستان صحیح سمت میں چل پڑا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے گرتی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ میاں نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا صحت بالکل ٹھیک ہے، غلط خبر پھیلائی گئی۔ نہروں پر سیاسی کشمکش نورا کشتی ہے۔ آخر میں افہام و تفہیم کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو پر ہی معاملہ ختم ہوگا۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی سما سے گفتگو، بولے ایسا حل نکالنا چاہیے جو صوبے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو۔ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مشترکہ کوششوں سے ہی جیتی جا سکتی ہے۔ پاکستان اور ترکیے کا اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ تجارتی حجم $5 بلین تک لے جانے اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم کا غزہ میں فوری جنگ بندی، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ میاں شہباز شریف اور صدر ایردوان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں نامعلوم افراد کا حملہ، 2 غیر ملکی سیاحوں سمیت 26 افراد ہلاک۔ نریندر مودی دورہ سعودی عرب ادھورا چھوڑ کر بھارت پہنچ گئے۔ صدر ٹرمپ، صدر پیوٹن اور اٹلی کے وزیر اعظم سمیت عالمی رہنماؤں نے حملے کی مذمت کی۔ بھارتی میڈیا بغیر تحقیق پاکستان پر الزام تراشی میں مصروف۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ فالس فلیگ آپریشن ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ حملہ آوروں نے مذہب کی بنیاد پر حملہ کیا تو مسلمان سیاح کو کیوں مارا؟ صارفین نے سوال اٹھایا۔ سکھ فار جسٹس نے حملے کو قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی کارستانی قرار دے دیا۔ پاکستان کا مقبوضہ کشمیر حملے میں بے گناہ سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مارے گئے افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن اپنے مقاصد کے لیے کرتا ہے، ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے حربے معمول ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو۔ سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے بھارتی حکومت پاکستان پر الزام لگا دیتی ہے۔ بہتر ہے مودی سرکار مکمل تحقیقات کے بعد ملوث افراد کا تعین کرے۔
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو کوئی پیش نہ ہوا۔ جسٹس راجہ انعام منہاس نے جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ عوام کی زندگی میں بہتری لانا ہی میرا خواب ہے، تمام وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان پنجاب اسمبلی سے گفتگو۔ سیاسی امور اور صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کا بڑا فیصلہ، لیویز اہلکار اور اثاثہ جات ایک ہفتے میں ضلعی پولیس کے حوالے کرنے کا حکم۔ کوئٹہ، گوادر، لسبیلا اور ہب کے تمام اہلکار اور اثاثے سپرد کیے جائیں گے۔ کارروائی مکمل ہونے پر دستاویزات کا تبادلہ ہوگا۔ کراچی میں ہیٹ ویو کا چوتھا روز، شہر میں گرم ہواؤں کے تھپیڑے، درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کل سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کی پیشگوئی۔ امریکی صدر چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے پر امید، کہتے ہیں چینی مصنوعات پر ٹیرف اعلان کردہ 145% سے بہت کم ہوگا۔ چین بات چیت نہیں کرے گا تو امریکہ یک طرفہ طور پر ڈیل طے کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات، چست خاکی آج سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں دیدار عام کے لیے رکھا جائے گا۔ آخری رسومات ہفتے کو سینٹ پیٹرز اسکوائر میں ادا ہوں گی۔ دنیا بھر سے 2.5 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ پوپ فرانسس سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں سپرد خاک ہوں گے۔ غزہ پر اسرائیل کی بے دریغ بمباری جاری، 24 گھنٹے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد سمیت 32 فلسطینی شہید، تعداد 51,266 ہو گئی۔ اسرائیلی ناکہ بندی کو 50 روز ہو گئے۔ پولیو ویکسینیشن مہم معطل ہونے سے 6 لاکھ بچے معذوری کے خدشے سے دوچار۔ جنگ بندی مذاکرات بھی جاری، حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، ہزاروں ایکڑ کا رقبہ جل کر راکھ۔ کئی رہائشی علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری۔ شہریوں کو انخلا کی وارننگ، آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ سلطانز کو ملتان راس آ گیا، لاہور قلندرز کو 33 رن سے ہرا کر پی ایس ایل 10 میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ 229 رنز کے تعاقب میں قلندرز کی ٹیم 9 وکٹ پر 195 رنز بنا سکی۔ سکندر رضا 50 رنز کے ساتھ نمایاں۔ ملتان سلطانز کے اوپنر یاسر خان نے 87 رنز کی اننگز کھیلی۔ عبید شاہ کے 3 شکار۔ آج ملتان سلطانز کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ سے کرے گی مقابلہ۔ سعودی پرو لیگ میں النصر کی 18ویں کامیابی، دماغ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ سلطان الغانم نے اختتامی لمحات میں فیصلہ کن گول کر کے کامیابی دلائی۔ میتھیوز نیونیز کا اختتامی لمحات میں گول۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی نے ایسٹن ولا کو 2-1 سے ہرا دیا۔ مانچسٹر سٹی پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر آ گئی۔ اور میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے مقابلے، اٹلی کی لوچیا برونزیٹی نے پہلے راؤنڈ میں جاپان کی نومی اوساکا کو ہرایا، ایونٹ سے باہر کر دیا۔